اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب ذوالجلال کے لیے، جس کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ کوئی ثانی۔ درود لا محدود محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پاک اور جاں نثار اصحاب پر۔ میں ہوں سید حسن نقوی۔ ناظرین کرام، آج کی ہم ویڈیو جو بنا رہے ہیں سید اقرار الحسن اور حق خطیب کے حوالے سے ہے۔ کافی گہما گہمی کا عالم ہے۔ اس 14 فروری سے پہلے کا اور 14 فروری کے بعد کا کچھ آپ کو احوال بتاتے ہیں۔ 14 فروری سے پہلے یہ تھا کہ سید اقرار الحسن کہہ رہے تھے کہ میں جاؤں گا، اگر وہ کہتے ہیں مجھے بھی چیلنج ایکسیپٹ ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائیں، تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا۔ تو دوسری طرف حق خطیب صاحب نے وہ عدالت میں بھی کہا، اور ان کے جو چیلے وغیرہ ہیں، ان کے مرید، انہوں نے سید اقرار الحسن کو کوئی دھمکیاں وغیرہ بھی دیں کہ آپ ادھر نہ آئیں۔ تو پھر بہرحال 14 فروری کا دن طے تھا، تو 14 فروری والے دن سید اقرار الحسن حق خطیب کے آستانے پہ چلے گئے۔ تو پہلے تو کوئی محفل وغیرہ ادھر نہیں تھی، لیکن جب ان کو بھی پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں، تو اچانک ہی انہوں نے محفل ختم نبوت کر لی، اور سید اقرار الحسن کم از کم 3-4 گھنٹے وہاں انتظار کرتے رہے ہیں۔ تو جب وہ ملے ہیں تو پھر بھی وہ شور شرابہ، گہما گہمی، لوگ ایسے چڑھ آئے، کوئی بات نہیں کرنے دے رہے۔ پھر بھی جو کچھ ان کی باتیں ہوئیں، تو سید اقرار الحسن نے ان سے پوچھا کہ آپ جو مریض ہیں ان کیا دم کرتے ہیں، کچھ ہمیں بھی بتا دے، سنا دے۔ انہوں نے کہا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کچھ اور بھی سنائیں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنایا۔ تو سید اقرار الحسن نے کہا کہ آج ہم آئے ہیں، ہمارے سامنے کسی مریض کو صحیح کر دے جو آپ زنجیریں یا گولیاں وغیرہ نکالتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی لڑکی کو بلایا جس سے وہ 2-3 دفعہ پہلے زنجیریں نکال چکے ہیں، سیم ٹو سیم جو لڑکی ہے، اسی کو پھر بلا کے پھر ان کے سامنے وہ زنجیر وغیرہ نکالی۔ یعنی کہ اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو وہ زنجیریں نہیں نکلتی تھیں، ایک ہی جو ان کا کریکٹر ہے جس سے وہ زنجیریں نکالتے ہیں، یا انہوں نے جو گولیاں وغیرہ والے علیحدہ علیحدہ کریکٹر رکھے ہوئے ہیں کہ زنجیر اس سے نکالنی ہے یا کیل وغیرہ اس سے نکالنا ہے، تو اسی لڑکی کو انہوں نے دوبارہ بلایا، اسی کی آنکھ میں سے انہوں نے زنجیر نکالا، اور کسی عام انسان میں سے، یعنی کہ جو بیمار ہوتا ہے اس میں سے نہیں انہوں نے کچھ نکالا۔ تو پھر انہوں نے کہا جی ہم اس طرح، یعنی کہ شور شرابے میں ان کے کیمرے وغیرہ بھی چھین لیے گئے۔ تو اب سید اقرار الحسن نے کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف صحیح اقدام اٹھائیں گے، ان کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ یہ جو حق خطیب صاحب ہیں، یہ یعنی کہ لوگوں کو صحیح نہیں، غلط سائڈ پہ لے جا رہے ہیں، یہ کوئی پیر وغیرہ نہیں ہیں، یہ کرتب باز ہے، شبدہ باز ہیں۔ تو ہم ان کے خلاف تحریک چلائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی گزارش کی ہے علماء کرام سے کہ وہ بھی کچھ اس حوالے سے سٹینڈ لیں، کیونکہ خطیب صاحب ختم نبوت یا اس طرح کے کچھ وغیرہ باتیں کرتے ہیں، تاکہ ان سے سب لوگوں کو اور عالمی دنیا کو بھی پتہ چل جائے کہ اس طرح ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شعبدہ باز ہیں۔ تو فی الحال جو حالات وغیرہ چل رہے ہیں، سید اقرار الحسن نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ عنقریب قریب ان کے خلاف تحریک بھی چلائیں گے اور اس کا ایک نام بھی کریں گے، اور اگر کوئی ان کی ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ انہوں نے اپنا لنک وغیرہ بھی بتایا ہے سرعام ٹیم کا، تو کوئی ان میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی لازمی ان کے ساتھ شمولیت اختیار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ، اللہ حافظ۔